بسم والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، قرآن اور قرات سیریز میں ہمارا آج اگلا لیکچر ہے، اور اس آج کی گفتگو میں ہمارا قراءات قرآنیہ کے حوالے سے 7واں مرحلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ محترم سامعین و ناظرین، اس مرحلہ پر قراءات قرآنیہ ایک باقاعدہ مضمون کے طور پر سامنے آئیں، جسے پڑھا بھی جاتا تھا، پڑھایا بھی جاتا تھا، اور اسی طرح ہی لوگ ان علوم سے مستفید بھی ہوتے تھے اور اس سے باقاعدہ اخذ بھی کرتے تھے۔ اس میدان میں جن حفاظ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان پڑھنے والوں کے اسماء گرامی کا تذکرہ ہم نے پچھلے لیکچر میں کیا تھا، اب مختلف وجوہ قرات کو ان کی جانب روایت اور نقل کیا جانے لگا۔ اس کے دلیل امام ابو عبید بن قاسم بن سلام کی کتاب القراءات کے شروع میں مذکور ان صحابہ کرام کے اسماء گرامی ہیں، جن کے بارے میں امام ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے قراءات قرآنیہ کی کچھ وجوہ منقول ہیں، اور ان صحابہ کرام کے نام جو ہیں وہ مدرجہ ذیل ہیں۔ ان میں سیدنا سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 ہجری میں وفات ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 ہجری میں وفات ہوئی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 32 ہجری میں وفات ہوئی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 35 ہجری میں وفات ہوئی، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 35 ہجری میں وفات ہوئی، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 36 ہجری میں وفات ہوئی، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 ہجری میں وفات ہوئی، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ 51 ہجری میں وفات ہوئی، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ 58 ہجری میں وفات ہوئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 59 میں وفات ہوئی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 60 ہجری میں وفات ہوئی، اور اسی طرح ہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ 68 ہجری میں وفات ہوئی، حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی 70 ہجری میں وفات ہوئی، اور اسی طرح ہی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی 73 ہجری میں وفات ہوئی۔ اور پھر اسی طرح ہی یہ قراءات قرآنیہ کے انہی قراء حضرات میں دیگر صحابہ کرام میں جو مزید صحابہ کرام یا صحابیات ہیں، ان میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 45 ہجری میں وفات ہوئی، حضرت عائشہ کی 58 میں، سیدہ ام سلمہ کی 62 میں، یہ تمام صحابہ کرام مہاجرین میں سے تھے۔ اور جہاں پر مہاجر صحابہ کرام نے قراءت قرآنیہ کے حوالے سے ان کا بڑا کردار ہے، ان کا بڑا ورک ہے، اسی طرح انصار صحابہ کرام میں سے بھی کئی صحابہ کرام ہیں، جن میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات 20 ہجری میں ہوئی، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات 32 میں ہوئی، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات 33 ہجری میں ہوئی، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات 45 ہجری میں ہوئی، حضرت مجمع بن جاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں یہ فوت ہوئے، اور اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات 91 ہجری میں ہوئی۔ یہ وہ قابل ذکر لوگ ہیں۔ یہ سارے کا سارا مرحلہ یہ پہلی صدی ہجری سے زیادہ نہیں ہے۔ قراءت قرآنیہ کی وجوہ کے اختلاف کا فروغ زیادہ تر پہلی صدی ہجری کے نصف اول میں ہوا تھا، جیسا کہ ان صحابہ کرام کی وفات کی تاریخ سے ہوتا ہے۔ تو میں محترم سامعین اور ناظرین سے گزارش کروں گا کہ علم القراءت کی ان سیریز وائز جو ہمارے لیکچر ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے آپ بتدریج ان لیکچرز کو اپنے سماعت کا، اپنی بصارت کا آپ اس کو حصہ بنائیں، تاکہ آپ کو علم القراءت کے حوالے سے ایک ڈیٹیلڈ اور سیر حاصل جو ہے وہ اس علوم کے حوالے سے آپ کو باقاعدہ اس حوالے سے کچھ جو ہے انسائٹ حاصل ہو، بصیرت حاصل ہو۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کے علوم کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔